آٹھویں جماعت کے بچوں کو میری طرف سے پیار بھرا سلام۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ تو آج ہمارا سبجیکٹ ہے سوشل اسٹڈیز۔ سوشل اسٹڈیز میں جو کتاب میں نے لی ہے وہ ہے ہسٹری یونٹ 3 ہے ہسٹری سے، رولنگ دا کنٹری سائڈ چیپٹر کا نام ہے۔ تو ٹاپک جو آج ہمارا ہے وہ ہے ڈفرینس بٹوین ماحولواری سسٹم اینڈ پرماننٹ سیٹلمنٹ۔ تو پہلے بچوں میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں گا کہ پرماننٹ سیٹلمنٹ اور ماحولواری سسٹم کے بارے میں۔ پرماننٹ سیٹلمنٹ کے بارے میں آپ نے جانکاری لی ہے، تو تھوڑا میں اس پر اور روشنی ڈالوں گا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے آفیسر جو تھے ان کو بلیو تھا کہ اگر ہم لینڈ جو کہ یہاں پر ہندوستان میں بہت سارے لوگ زمینداری سے وابستہ ہے، about 70% of the people are engaged with agriculture. So the officials of the East India Company believed that investment in land may increase the revenue for the company. یہ ان کا بلیو تھا، اگر ہم ایسا کریں گے، یہاں کی لینڈ کو تھوڑا انکوریج کریں گے، لینڈ لارڈ کو انکوریج کریں گے، تو اس سے ہماری جو انکم ہے، جو ریونیو ہے کمپنی کے لیے، وہ بڑھ جائے گا۔ تو اس سے کمپنی کی آمدنی پرماننٹ جو رہے گی، فکسڈ کر دی جائے گی۔ یہ پرماننٹ سیٹلمنٹ کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، تھوڑا میں آپ کو ریمائنڈر دیتا ہوں۔ یہ ایکٹ 1793 میں پاس کیا گیا۔ تو اس وقت کے جو یہاں پر آفیشل تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے، وہ لارڈ کارن والیس تھے۔ تو لارڈ کارن والیس کے زمانے میں 1793 میں یہ ایکٹ پاس کیا گیا۔ تو اس ایکٹ کے تحت راجا جو یہاں پر تھے، تعلق دار جو یہاں پر تھے، جن کو ہم ذیلدار وغیرہ بھی کہتے ہیں، تو ان پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ یہ ریونیو جمع کرے، کلیکٹ کرے اور کمپنی کو پے کرے۔ تو اس کا یہ مقصد تھا، زمین کا تخمینہ لگایا جاتا تھا، کتنی زمین ہے، اس پر کتنی کاشت ہوتی تھی، اس سے کتنی فصل نکلتی تھی، تو اس پر کتنا ٹیکس لگے گا۔ تو ایک فکسڈ اماؤنٹ مقرر کر دیا گیا۔ یہ فکسڈ اماؤنٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف پے کرنا تھا۔ تو اس کو ہم پرماننٹ سیٹلمنٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور سسٹم یہاں پر لاگو کر دیا گیا پرماننٹ سیٹلمنٹ کے بعد، جس کو ہم ماحولواری سسٹم کہتے ہیں۔ ماحولواری سسٹم کیا تھا؟ یہ آلٹرنیٹو تھا، پرماننٹ سیٹلمنٹ کا آلٹرنیٹو تھا۔ کچھ لو فولز تھے اس میں، کچھ ڈرا بیکس تھے پرماننٹ سیٹلمنٹ میں۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے ماحولواری سسٹم بنایا گیا۔ ماحولواری سسٹم بنایا گیا 1822 میں۔ اس وقت یہاں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو آفیشل تھے، ٹاپ آف وہ تھے ہالٹ میکنزی کے زمانے میں 1822 میں ایک نیا سسٹم یہاں پر لاگو کر دیا گیا، جس کو ہم ماحولواری سسٹم کہتے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اٹ واز آلٹرنیٹ، یعنی متبادل تھا، پرماننٹ سیٹلمنٹ کے متبادل یہ سسٹم بنایا گیا۔ تو اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ چینج کر دی گئی تھی، پہلے راجاؤں کو یا تعلق دار جو یہاں تھے ان کو اختیار تھا مالی یا ریونیو یا کیش جو زمینداروں سے لیا جاتا تھا، وہ جمع کرنے کے ذمہ داری راجاؤں اور تعلق داروں کی تھی۔ یعنی پرماننٹ سیٹلمنٹ میں راجاؤں اور تعلق داروں کو ریونیو کلیکٹ کرنے کی ذمہ داری تھی، مگر ماحولواری سسٹم میں یہ ذمہ داری ولیج ہیڈ مین کو دی گئی۔ ولیج ہیڈ مین جیسے کہ آپ جانتے ہیں، یہ گاؤں کا سرپنچ یا گاؤں کا جو مقدم ہیڈ مین اسی کو کہتے ہیں، اس کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ جو یہ ریونیو کلیکشن کی ریسپانسبلٹی ہے، یہ ولیج ہیڈ مین کو دی گئی۔ تو پرماننٹ سیٹلمنٹ اور ماحولواری سسٹم کے بارے میں تھوڑا بہت آپ کو واقفیت ہوگی۔
تو میں آج آپ کو اب ڈفرینس بتاؤں گا. تو ڈفرینس بٹوین ماحول سسٹم اینڈ پرماننٹ سیٹلمنٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے. پرماننٹ سیٹلمنٹ کیا ہے؟ پرماننٹ سیٹلمنٹ واز انٹروڈیوسڈ بائی Lord Cornwallis in 1793, while as Mahalwari system was introduced by Hall Mackenzie in 1822. Number 1 point जो है डिफरेंस का, permanent settlement was introduced by Lord Cornwallis in 1793 and Mahalwari system का जो पहला point है ये it was introduced by Hall Mackenzie in 1822. ये दो डेट्स इसमें डिफरेंट है और लॉर्ड कॉर्नवालिस और हॉल्ट मैकेंजी आपको याद रखने हैं. तो दूसरा पॉइंट जो है परमानेंट सेटलमेंट का, इट वाज एम्ड एट इंश्योरिंग स्टेबल रेवेन्यू फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी. दूसरा पॉइंट जो है परमानेंट सेटलमेंट का, इट वाज एम्ड एट इंश्योरिंग स्टेबल रेवेन्यू फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो माहलवारी सिस्टम का जो पॉइंट 2 है, it was advised as an alternative to the permanent settlement. आप खुद जान गए होंगे परमानेंट सेटलमेंट का मकसद था, दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मकसद था कंपनी के लिए एक स्टेबल रेवेन्यू के लिए. तो माहवारी सिस्टम में जो पॉइंट नंबर 2 है, इसका मतलब है ये ऑल्टरनेट था, मुतबादल था परमानेंट सेटलमेंट. तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो परमानेंट सेटलमेंट का है. द राजाज एंड तालुकदार वायर इन चार्ज कलेक्टिंग रेवेन्यू. राजाज और तालुकदार को इंचार्ज बना दिया गया रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए. तो पर माहलवारी सिस्टम में क्या किया गया? द विलेज हेडमैन वर इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू. विलेज हेडमैन को इंचार्ज बना दिया गया रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए. तो चौथा पॉइंट जो है, the revenue amount was fixed and was never to be increased in future. चौथा पॉइंट जो परमानेंट सेटलमेंट का है, रेवेन्यू अमाउंट जो था वो फिक्सड था. तो माहलवारी सिस्टम में क्या है? ये चौथा पॉइंट, द रेवेन्यू अमाउंट वाज नॉट फिक्सड एंड वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली. माहलवारी सिस्टम में रेवेन्यू अमाउंट फिक्सड नहीं था और इसको वक्तन फ़वक्तन चेंज कर दिया जाता था. ये था आज का टॉपिक. अरे बच्चों, थैंक यू.